اور پرپیچویٹ کرے گا، اور جب پرپیچویٹ کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا ہم تو نظر نہیں آتے، ہم تو دکھائی نہیں دیتے، ہم تو تمہاری نگاہوں میں نہیں سماتے، مگر ہم قدرت کے مظاہر کی صورت میں ایسوں کو تمہارے درمیان رکھیں گے کہ جن تک تم کو پہنچنا ہے وہ تم تک آنے والے نہیں ہیں۔ کونو مع الصادقین، کوشش تمہیں کرنی ہے۔ پیاسا جائے گا سمندر تک، مسافر جائے گا منزل تک، منزل نہیں آتی، سمندر نہیں آتا، پانی تک جانا پڑتا ہے، پانی آتا نہیں ہے۔ ایک اصول ہے، ایک اصول ہے، اس کو تنہا جملہ نہ لے لیجیے اور اس کو نکال کے کوٹ ان کوٹ نہ کہیے، ایسے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ایک تسلسل اصول کی صورت میں ہے۔ وہ تقوی جسے تمہیں اختیار کرنا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ تقوی باقی رہے گا اگر تم چاہو اس صورت میں کہ سچوں کے ساتھ جا کے ملحق ہو جاؤ۔ کنو مع الصادقین، تو رہا نہیں گیا حافظ ابو نعیم اصفہانی صاحب حلیۃ الاولیاء یا موفق ابن احمد کہہ لیجئے یا ابن مردویہ کہہ لیجئے، بڑے بڑے نام ہیں، یہاں تک کہ ابن حجر مکی صاحب صواعق محرقہ، سبوں نے با اتفاق، اس میں اختلاف آنے واحد کے لیے نہیں ہے، بے اختیار کہا کہ ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آقا نامدار سید و سردار یہ بتائیے کہ تقوی سمجھ میں آتا ہے مگر یہ صادقین کون ہیں؟ تو دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، ایک کا عمل کل پر اپلائی کر دیجئے، تو علی ابن ابی طالب کی صورت کو دکھا کے کہا یاد رکھو یہ اور اہل بیت یہ ہیں صادقین، یہ ہیں وہ راست باز۔ جیسے جیسے موقع ملتا ہے ویسے ویسے لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، فارسی زبان کا لفظ ہے راست باز، سچے، مگر صادقین کی مثل یا صادقین کی طرح کا کوئی دوسرا لفظ نہ آ سکا۔ یہ معجزہ ہے، لفظ لفظ معجزہ ہے، حرف حرف معجزہ ہے۔ اگر اتنی آسانی سے آپ کہیں کہ قرآن کی ٹرمینالوجیز کو تبدیل کرتے ہیں ہم اور یہ کہہ دیں کہ نہیں صادقین یہ، تو اس کا مطلب یہ، اور یہ بالکل موازنہ ہے، اس لفظ کے تعلق سے تو نہیں۔ آپ کی فکر پریشان رہے گی، آپ کی فکر حیران رہے گی، آپ کا عالم یہ ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس لفظ کے ہم پلہ لفظ اور کون سا ہو سکتا ہے، کون سا ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو تمہیں ان سے جا کے ملحق ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے میں وہ قابلیت پیدا کرو کہ جب ایک مرتبہ تم الحاق چاہو تو یہ تمہیں رد کرتے ہوئے نظر نہ آئے۔ اس قوت کے ساتھ اپنے آپ کو آمادہ کرو، اس طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو آمادہ کرو کہ تم جاؤ یہ کہہ کے ان کے دربار میں کہ ہم تو ہیں آپ کے نام لینے والے، ہم تو ہیں آپ کے طریقے پہ چلنے والے، ہم تو ہیں آپ کے طرز کو اپنانے والے۔ تو وہ یہ کہہ کے دھتکار نہ دیں، وہ یہ کہہ کے نکال نہ دیں، وہ یہ کہہ کے دور نہ کر دیں کہ نہیں تم سے ہمارا کیا واسطہ، تم نے ہماری تعلیمات پہ عمل کیا تھا، اور تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے توفیقات کی ضرورت تھی، کیا وہ توفیقات تھی تمہارے پاس؟ ہم نہیں چاہتے، اسی لیے قرآن کو سہارا بنا کر ایک آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کر کر یہی کہنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں کہ دیکھیے صاحب ایمان کہنا اور کوئی کہہ دے اس سے اطمینان پانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کہے صاحب ایمان مومن ہو تو بے اطمینانی بڑھ جانی چاہیے کہ اس نے وہ کون سی بات مجھ میں دیکھی ہے، وہ کون سی بات مجھ میں دیکھی ہے جس کے نتیجے میں ایک محکم فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ بہترین شعر کہیں اور بہت تعریف ہو جائے تو کیا آپ کو اطمینان ہوگا، یا آپ ایک مرتبہ آمادہ ہوں گے کہ نہیں میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کوئی اگر آپ کو کہہ دے مومن
تو اس میں مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک ایسی عدم اطمینانیت چاہیے کہ جس میں آگے کا سفر باقی رہے، کہیں آپ جامد نہ ہو جائیں، کہیں آپ ختم نہ ہو جائیں، کہیں کوئی آپ سے یہ کہہ کے سازش نہ کر رہا ہو کہ اچھے جا رہے ہو اس کو یہی بریک کر دو۔ نہیں، اپنی عقل کو کھلا رکھیے، اپنے دماغ کو کھلا رکھیے، اپنے ذہن کو کھلا رکھیے، قلب و نظر کو کھلا رکھیے، اور پھر دیکھیے کہنے والے کی نیت کیا ہے، کہنے والے کا طریقہ کیا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے۔ فقط کسی اور سے سرٹیفکیٹ لینا، اس سے نہ ایمان ثابت ہوتا ہے، نہ ایمانیت کی منزل قائم ہوتی ہے، جب تک کہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول نہ کر لے۔ فتووں کے درمیان جینے والے ہم لوگ، اور فتووں کے درمیان پروان چڑھنے والے ہم لوگ، ہماری کیفیت یہ ہے کہ اتنے کھوکھلے ہیں ہم اندر سے کہ ذرا سی کوئی بات اچھی کہہ دے آپ کے ہی متعلق تو اطمینان کا وہ عالم کہ چہرے پہ سکون ہی سکون، اور ایسی کیفیت کہ جس کے نتیجے میں اب بے چینی کا تو ایلیمنٹ ختم ہو گیا۔ اب تو بس کہہ دیا تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بہترین تقریر ہوئی تو بس اطمینان کر لیے، اطمینان کر لیے۔ یہ اطمینان اگر نصیب ہو جائے تو یقین جانیے جنت یہیں مل جائے، مگر بے اطمینانی نے ایک ایسا اطمینان دیا ہے، ایک ایسا اطمینان دیا ہے جس میں دل چاہتا ہے کہ کوئی کہے کہ ہاں اچھا ہوا، ہم کہیں نہیں اس سے اچھا ہوگا۔ یہ ہے ہماری زندگی، اور یہ ہے اس بارگاہ کا فیض، یہ ہے اس بارگاہ کا فیض کہ جہاں ہم چاہتے ہیں کوئی ہم پر چیلنج تھرو کرتا رہے، کوئی کہتا رہے کہ آپ اچھے، تو ہم کہیں ہم ان سے اچھا ہو کے دکھاتے ہیں، ہم اپنے آپ سے باہر نکل کے آتے ہیں، ہم اپنے آپ سے ورا ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ سے بیونڈ ہو جاتے ہیں، ہم ہوتے ہیں ہم۔ اور یہ توفیق ملی ہی اس گھرانے سے ہے کہ دیکھو حسن عمل باقی رہے، اور عمل بھی ایسا جس میں تواتر کے ساتھ عمل ہو، تواتر کے ساتھ عمل ہو، یہ عمل باقی رہے، مسلسل رہے، مستحسن رہے، کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک مرتبہ پکارے کہ ہاں ہمارا ظاہر آ رہا ہے، ہاں ہمارا زوار آ رہا ہے، ہاں ہمارا ذاکر آ رہا ہے، ہاں ہمارا عالم آ رہا ہے، ہاں ہماری معرفت رکھنے والا عارف آ رہا ہے۔ اور کیا ہی اچھا لگے کہ صادق خود پکارے، دیکھو یہ آ رہا ہے سچا، کس کی بارگاہ میں؟ جو ایک ذریت ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ ایک مرتبہ آپ کہا سرکار رسالت مآب سے کہ کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو۔ کون اسماعیل؟ قرآن نے کہا صادق الوعد اسماعیل ہے، وہ جو وعدوں کا سچا کرنے والا ہے، وہ جو وعدوں کا وفا کرنے والا ہے، جس کا جد صادق الوعد ہو وہی جعفر صادق ہو سکتا ہے۔ پاس مجلس کسی ڈائنگ مومنٹ کا نام نہیں ہے، ہمارے پاس مجلس کسی زندگانی کے آخری لمحے کا نام نہیں ہے، یہاں سے تو زندگی کی تجدید ہوتی ہے۔ جو آپ آتے ہیں نا، اب اس کے بعد جب آپ یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ حیات نو مل گئی، ایسا لگتا ہے کہ حیات تازہ مل گئی، ایسا لگتا ہے کہ اب ایسی حیات پا کے جا رہے ہیں جس کو عارضی نہیں دائمی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سرشار محبت ولا جا رہا ہے، اور اس کیفیت سے جا رہا ہے کہ ان کے دربار سے یہ خزانے چن کے جانے والا جا رہا ہے۔ بس اسی لیے کہا، دیکھیے عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، یہی امام ہے جو کہہ سکتے ہیں زائر جب قبر حسین ابن علی پر جاتا ہے، ایک مرتبہ آواز بلند صلوات بھیجیے، جاتا ہے جب قبر حسین ابن علی پر، تو عجیب بات ہے کہ کربلا جس قوت اور طاقت کے ساتھ امام ششم نے آپ تک پہنچائی ہے، شاید ہی آپ کو کہیں اور سے ملی ہے، شاید ہی۔ اور میں نے عرض کیا آپ سے، یہ بات پھر رکھیے ذہن میں، کسی ایک امام کا تنہا پہنچا دینا کافی ہے،
کافی ہے. یہ جتنی روایتیں، جتنی حکایتیں، جتنی منزلیں، جتنے آپ کے معلومات ہیں کربلا کے تعلق سے، آپ مقتل کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیے، صادقین اس میں پیش ہیں. یعنی صادقین جب کہتے ہیں کون؟ امام پنجم اور امام ششم، یہ دونوں ائمہ ہیں. اور کبھی کبھی تو حیرانی ہوتی ہے کہ جہاں کلینی نے کافی کی ابتدا میں امام پنجم سے پہلی حدیث کو نقل کیا ہے، تو عجیب اس تعلق سے یوں سمجھیے کہ ایک تقدس کو باقی رکھا ہے مصائب کے تعلق سے آنے والی آپ کے ہاتھوں میں رہنے والی کتابوں میں. یعنی مقاتل نے کہ پہلی روایت ہی لیتے ہیں کربلا کی امام پنجم سے. یہ بہت عجیب بات ہے اور اہم بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے.